ایک تاریخی لمحہ ہوگا کہ اس اے پی سی سے ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت ساری جماعتیں اکٹھے ہو کے اس حکومت سے نجات کا راستہ تلاش کریں گی. طویل خاموشی کے بعد نواز شریف سیاسی میدان میں دھواں دار انٹری کو تیار. اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کریں گے. وہ جو ہے تو بیماری کا بہانہ بنا کے وہ چلا گیا اور وہاں سے وہ خطاب کرے گا، یعنی سیاست کرے گا، اور قانون کے سامنے پیش ہونے سے وہ کے لیے وہ بیمار ہے. اپوزیشن کو کرنا پڑے گا. اپوزیشن کا جو اسٹرینتھ ہے ہم عوام کے پاس جائیں گے. ہمیں امید ہے کہ عوام رسپونڈ کریں گے اور انشاءاللہ ملک کے مسائل حل ہوں گے. جواب مانگو تو جی یہ سیاسی انتقامی کارروائی ہوگی. صاحب انصاف کے تقاضوں کے مطابق احتجاج پک اینڈ چوز نہیں، پھر وہ فیس نہ دیکھیں، پھر کیس دیکھیں. تو یہ ہے کل ملزمان کا اجتماع. ایک لائن ہونی ہے ان کے کل کے زمین میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں. تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے. آپ نیب کے ملزمان ہیں سارے، آپ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. 20 تاریخ کو جو کانفرنس ہے وہ ناکام ہوگی اور سوائے یہ جلسے اور جلوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. نواز شریف کو اجازت دیں، نواز شریف واپس آئے گا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آئے گا. جو لندن میں فیصلہ ہوا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے سخت ایجوکیشنل پالیسی اپنانے کا. انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اناؤنس بھی کریں گے اور آنے والے دنوں میں اسٹریٹ ایجوکیشن اور اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کا بھی فیصلہ انہوں نے کیا ہے. یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ واپس آئیں گے. ہم نے، میرا پارٹی نے، میرا خاندان اب قربانیاں بہت دی ہیں. اب ہم اپنا خون کا حساب چاہتے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ. میں ہوں محمد مالک. اے پی سی ایک ہی خبر چل رہی ہے ہر طرف. گورنمنٹ کی بات سنو تو گورنمنٹ کہتی ہے بالکل سٹارم ان دی ٹی کپ ہے، مگر ساتھ ہی منسٹرز، چیف منسٹر بیان دے رہے ہیں، منسٹرز بیان دے رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مشیر جون سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پیمرا سے ہم یہ نہیں چلنے دیں گے، لا ان ایکشن آئے گا. اور ایک ریاکشن بڑا سٹرونگ ہے. جیسے شروع میں آپ نے دیکھا قمر زمان قاہرہ کہہ رہے تھے کہ اگر سیریسنس نہیں ہے تو پھر اتنی فکر کس بات کی ہے. ایشو یہ ہے کہ واقعی ہے سیریسنس. کل اے پی سی ہے، اسلام آباد میں سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. لاسٹ اے پی سی 26 جون 2019 کو ہوئی تھی. اس کے تابرو اور آواز جو تھے مولانا فضل الرحمان تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ایک بڑا کرٹیکل پوائنٹ آیا تھا جس پہ پھر بریک ڈاؤن بھی ہوا چیزوں کا. وہ یہ تھا کہ اجتماعی طور پہ ریزائن کرنی ساری پولیٹیکل پارٹیز، اور سمجھ آتی تھی کہ جو گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی سندھ میں، وہ اپنی حکومت کو کیوں جیپرڈائز کریں. پی ایم ایل این والوں کے پاس سوائے حکومت تو کوئی نہیں ہے، لیکن سوائے نیشنل اسمبلی وغیرہ کی سیٹوں کے اور ہے کیا؟ پروٹیکشن بھی ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ ایک بڑا کرٹیکل ایشو تھا. بڑے سوال اٹھ رہے ہیں اس دفعہ. یہ ہوا کیا ہے اچانک؟ پہلے اتنی سپیڈ کیوں آئی ہے؟ سڈنلی سب ٹھنڈ پروگرام تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب مریم نواز کا نیا کیس کھلا 250 کنال پلاس زمین کا جاتی عمرہ کا، تو شاید نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ سمجھا گیا کہ کوئی گول پوسٹ موو ہو رہی ہے. تو اگر کوئی انڈرسٹینڈنگز ریچ ہوئی تھی ان کے پہلے، جس کی نتیجے میں پہلے باہر چلے گئے، ظاہر ہے بیہائنڈ دا سینس تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اتنی سمپل چیزیں نہیں ہوتی. تو کیا وہ چینجز ہو رہی تھیں؟ دوسرا ہم نے دیکھا کہ جتنے سختی کیسز میں آ گئی ہے اور جس سپیڈ سے آئی ہے، لیٹسٹ فیصلے نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف، اور کہا جا رہا ہے کہ اب یہ خارج الامکان نہیں ہے کہ شہباز شریف وغیرہ بھی ڈسکوالیفائی کر دیے جائیں، سزائیں دی جائیں. تو اگر ماڈریٹ لوگ بھی اس پارٹی کے سمجھتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ لگ گئے ہیں، اور آصف زرداریان پارٹی پہ بھی بہت سیریس کیسز ہیں، تو کیا یہ جو سارے پریشرز بنے ہیں، کیا گورنمنٹ نے فورس کر دیا اپوزیشن کو اکٹھے ہونے پہ؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اور اگر یہ اے پی سی کل کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹ ہوں گی، کیا یہ اے پی سی اس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے کہ جو پنڈی اسلام آباد کا پاور ایکویژن ہے، پولیٹیکل پاور ایکویژن، اس میں پھر مجبور ہو جائیں سارے کہ اپوزیشن کو بھی اس پاور ایکویژن کا حصہ بنائیں؟ بہت سے سوالات ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں حامد ملی، بہت شکریہ جوائننگ ود اس. کاشف عباسی، بہت شکریہ. مظہر عباس کراچی سے، تھینک یو مظہر. حامد، کتنی سیریس ہے یہ اے پی سی؟ آپ نے خود ہی بتا دیا اپنے انٹرو میں کہ ابھی اے پی سی اناؤنس ہوئی ہے، اور حکومت کے وزراء اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹس ہیں، وہ قطار در قطار، جوک در جوک پریس کانفرنسیں شروع کر دی ہیں انہوں نے، اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ایک مفرور ہے نواز شریف، اور اگر اس نے خطاب کیا تو پیمرا جو ہے وہ حرکت میں آئے گی. تو جو بھی کہیں آپ کہ وہ کچھ یہ بھی میں نے سنا کہ یہ 0+0=0 ہے، لیکن جس طریقے سے حکومت ریئیکٹ کر رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ
وہ بہت بڑا طوفان آ گیا پاکستان میں. ابھی اے پی سی ہوئی نہیں ہے, ابھی نواز شریف کی تقریر ہوئی نہیں ہے, تو وہ بڑے پریشان لگ رہے ہیں, اور تھریٹننگ لینگویج ہے, بڑا دھمکی آمیز رویہ ہے. تو اس سے انہوں نے اے پی سی جو ہے وہ اس میں پتہ نہیں کیا فیصلے ہونے ہیں, لیکن جو حکومت کے وزراء اور ایڈوائزرز جس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے اے پی سی کو اس کے انعقاد سے پہلے ہی کافی کامیاب کر دیا ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ اچانک یہ کیوں ہوا ہے, تیزی کیوں اچانک آ گئی؟ تیزی جو ہے نا, وہ جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تک تو یہ روٹین کی اے پی سی تھی, لیکن جو تھرسڈے کا دن تھا جس دن پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا, اور اس اجلاس میں اپوزیشن کے جو بہت سے ایم این ایز اور سینیٹرز جو ہیں وہ غائب ہو گئے. اور اس اجلاس کے بعد جب دو بڑی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے چیک کیا اپنی چارپائی کے نیچے, وہ کہتے ہیں ڈانگ پھیری کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ بندے کدھر گئے تھے, کیونکہ اس میں سے جو کچھ سینیٹرز اور ایم این ایز تھے انہوں نے یقین دلایا ہوا تھا کہ ہم اسلام آباد میں ہم آ جائیں گے, تو لیکن وہ نہیں آئے. تو اس میں جب پھر کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کلیم کیا, دعویٰ کیا, جو ایبسینٹ تھے ان میں سے دو کے بارے میں مجھے پتہ ہے, ایک خاتون اور ایک صاحب جو ہیں, ایک کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, ایک کا تعلق نون لیگ. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کہا گیا, پریشرائز کیا گیا ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر جو بلاول صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنی پارٹی کے لوگوں سے مشورہ کیا, پھر انہوں نے نون لیگ کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ یہ تو بار بار ہو رہا ہے اس طرح, تو ہم حکومت جو ہے وہ, اور پھر اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ شیخ رشید صاحب کے جو کلیمز تھے کہ یہ شین میں سے نون نکل جائے گی اور نون میں سے شین نکل جائے گی. تو پہلے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں شاید وہ اس اے پی سی میں نہ آتی, تو تھرسڈے کے بعد جو ہے وہ پھر سیریسلی سوچا گیا کہ اب ان کو بلایا جائے. مجھے ایک چیز بتائیں, جو لاسٹ اے پی سی تھی وہ مولانا فضل الرحمان لیڈ اے پی سی تھی, ان کا ایجنڈا, ان کا مزاج. اب جو نظر آ رہا ہے یہ لگ رہا ہے نواز شریف آصف زرداری کی جوائنٹ اسٹریٹجی وائز اس میں ہو رہی ہے, پیپلز ہوٹل میں ہو گئی ہے, ہوٹل میں میرٹ ہو گئی ہے وینیو. تو یہ ہوگا کوالٹیٹیولی کیا فرق ہوگا اس میں اور اس میں؟ دیکھیں آئیڈیا تو یہ مولانا فضل الرحمان ہی کا تھا کہ ایک اے پی سی ہونی چاہیے, لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گئے, اور انہوں نے جب نواز شریف صاحب سے ان کا مستقل رابطہ تھا تو انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا جی کہ میں نے پچھلے سال بھی اے پی سی کی تھی اور پھر میں نے ایک دھرنا بھی دیا, تو اس میں جو آپ کی دونوں بڑی پارٹیوں کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے, تو اب آپ جو ہے بڑی پارٹیاں ہیں, آپ لیڈ کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں. تو کافی دن تک جو ہے وہ پہلے اس نے محرم سے پہلے ہونا تھا اے پی سی نے, تو وہ پھر کیونکہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنے جلسوں میں مصروف ہو گئے, تو پھر نواز شریف صاحب نے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا, اور پھر جو کراچی میں بلاول ہاؤس میں شہباز شریف صاحب کی بلاول صاحب سے اور زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, اس میں یہ طے ہوا کہ اب یہ کام جو ہے یہ دو بڑی پارٹیاں کریں گی اور باقی پارٹیوں کو وہ ساتھ لے کے آئیں گے. اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا, اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک طے نہیں ہوئی, یعنی کہ دو بڑی پارٹیوں میں جو فیوچر اسٹریٹجی ہے اس پر ابھی بہت کنسنسس نہیں ہوا. لیکن جو تھرسڈے کا واقعہ ہے, یہ 3 دن پہلے کا جو واقعہ ہے, اس نے ان کو اچانک یونائٹ بھی کیا اور تھوڑا سا ان کو انسٹیگیٹ بھی کیا ہے, اور میں لفظ استعمال کروں گا, ان کو اشتعال دلایا گیا ہے. کچھ اس دن جو ہوا ہے اور جو کچھ وزراء کا جو رویہ ہے, ان کے جو بیانات ہیں, اس نے اشتعال دلایا ہے. تو وزراء نے جھاڑیں ڈالی ہوں گی کہیں پہ ان کو, باقی مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے پسند آتا ہے ہمیں سیریس منہ رکھ کے بالکل ایک بات کور کر جاتا ہے. میں آپ کے اس آرٹ کو, آج میں نے آپ کے ٹریپ میں نہیں آیا, میں آپ کی اس آرٹ کی آپ کو داد پیش کرتا ہوں. سب سے بڑی بات کاشف ڈفرنس یہ آ رہا ہے کہ اس دفعہ نومبر 2019 سے میاں صاحب گئے ہیں لندن, اپنے لوگوں سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, میڈیا سے بات نہیں کی, پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دی, وہاں سے اسٹریٹ میاں صاحب آ رہے ہیں اس اسپیچ کے اوپر. اور میری اطلاع یہ ہے, اور یہ بڑی مصدقہ اطلاع ہے, کہ ہفتہ 2 ہفتے کے قریب پہلے جب یہ فیصلہ آیا, اور اس کے بعد میاں صاحب بالکل سیریس ہو گئے تھے واپس آنے کے لیے, اور پھر ان کو روکا گیا فیملی کی طرف سے, باقی پارٹی اور فیملی کے کہ اس طرح مت جائیں, فورم کے تھرو جائیں تاکہ ورنہ نقصان زیادہ ہوگا. تو 2 چیزیں, کیا ڈفرنس ہوا جو میاں صاحب اب ڈائریکٹ اس میں آ گئے ہیں, اور اگر میاں صاحب واپس آتے ہیں نواز شریف, ان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیے نقصان دہ ہے؟ دیکھیں میاں صاحب کا واپس آنا حکومت کے لیے نقصان دہ, کیونکہ پریشر
جو میاں صاحب کا اندر ہونے کا پریشر ہے ان کا ورکر، میں نے پہلے جب اتنے عرصے میاں صاحب جیل میں تھے ورکر بڑا چارج تھا، جب ان کے ورکرز بہت سے ہمارے دوست بھی ہیں، جب ان سے بات کرتے تو کہتے تھے جناب اندر ہے لیکن دیکھیں نظریے کی لڑائی ہے. میاں صاحب باہر چلے گئے اور جب ڈیل کی باتیں شروع ہو گئی بہت سے لوگوں کی. اچھا ایک چیز میں ناظرین سے شیئر کر دوں، آج ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا نواز شریف صاحب نے اپنا پہلی دفعہ ٹویٹر کا پہلا اکاؤنٹ، اور پہلی ٹویٹ ابھی نکلی ہے ووٹ کو عزت دو. اب آگے چلیں. سو دا پیس از بینگ سیٹ. سو ووٹر کی کافی جھاگ بیٹھ گئی جب میاں صاحب باہر چلے گئے اور جب ڈیل کی باتیں ہونی شروع. پھر جب ایکسٹینشن کا ووٹ کرنا تھا دوبارہ ووٹ کیا، بہت سے ایسے فیصلے ہوئے مسلم لیگ نون کی طرف سے جس کو ووٹر شاید ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ اس نظریے ووٹ کو عزت دو کے بڑے منافی فیصلے تھے جو بہت سے ہوئے. دیکھیں اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ یہ ابھی انسٹیگیٹ ریسنٹلی ہوا، میں تو جتنا مسلم لیگ نون سے ملا ہوں یہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ اے پی سی ہوگی، ٹائم آ گیا. اور شہباز صاحب دیکھیں یہ ضرور کہا جا رہا تھا تیزی کی بات ہوئی، حامد نے بھی کہا کہ پہلے بھی ہونی تھی لیکن ذرا پہلے نہ نواز شریف نے آنا تھا، اس میں نہ مریم نواز نے آنا تھا، صرف شہباز صاحب نے آنا تھا. یہ تیزی مریم بی بی نے پھر بھی شاید آنا تھا. چلے لیٹ می پٹ اٹ دس وے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے آنا تھا. نواز شریف صاحب کا فیصلہ نہیں تھا ہوا. ظاہر ہے وہ جو ورچوئل ہوا ہے یہ فیصلہ، یہ آئیڈیا بھی کوئی ریسنٹلی آئیڈیا آیا ہوگا کہ اس کو ورچوئلی آ جائیں آپ اسکائپ کے ذریعے کسی اور زوم کے ذریعے جوائن کر لیں. یہ جو اتنی گرمی آ گئی ہے وہ تو ظاہر ہے یہ جو بل پاس کیا فیٹف کا اور جس ماحول میں بل پاس کیا، دیکھیں بہت بہتر ہوتا اگر کنسنسس کے ساتھ بل پاس، بٹ لیکن یہ بل کنسنسس کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. جو ڈیمانڈز تھیں اپوزیشن کی وہ حکومت نہیں مان سکتی تھی. ایف اے ٹی ایف کہتا ہے کہ کوگنیزیبل ہونا چاہیے، قابل دست اندازی یا گرفت، جو جس کو بہت بڑا ایشو ہے بھائی، کیونکہ وہ نیب کے نیچے آپ نے اس کو اور سر سنے تو صحیح. اپوزیشن کا اعتراض اس پہ کیا کہا؟ صرف اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ اگر نیب بھی اس کے اندر انویسٹیگیٹ کرے تو نیب انویسٹیگیٹ بھلے کرے لیکن جو اس کے تحت ٹرائل ہو وہ آپ کا اینٹی منی لانڈرنگ والے فورم پہ ہو. اور وہ اس کا ایک ریزن ہے، کیونکہ جب آپ نیب کو لے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پہلے صرف پبلک آفس ہولڈرز کے لیے نیب تھی، آپ پھر ہر بندہ نیب کے دائرے میں آ جاتا ہے. ہاں لیکن اس میں بہت سے کیسز بھی ایسے ہیں نا. دیکھیں اس وقت زرداری صاحب کا کیس بھی منی لانڈرنگ کا کیس ہے جس میں شہباز شریف صاحب یا سلمان شہباز کا کیس بھی وہ کیس ہے جس میں پیسے باہر گئے. اچھا پہلے میں ڈیورٹ نہ ہو جائیں، ہم بات کر رہے تھے کہ آنے کا نقصان کس کو ہے زیادہ آنے کا. اب تو پھر دیکھیں نون لیگ کو فائدہ ہی فائدہ، نون لیگ کا کوئی نقصان نہیں. اپوزیشن کو گورنمنٹ کو فائدہ نہیں کہ جو میاں صاحب نو آ گیا اسی بند کرتا ہے، میں تو کہا تھا اندر کر دیں گے. دیکھیں وہ نعرے 2 دن کے ہیں، 2 دن وہ لگیں گے. دیکھیں ہم نے دوبارہ اندر ڈال دیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد نواز شریف صاحب اگر اندر سے، اور یہ ساری سیاست چل رہی، پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت میاں صاحب ہاسپٹل میں تھے اور مولانا فضل الرحمان دھرنا لے کر یہاں پہ آتے، نہ میاں صاحب گئے نہ مریم نواز شریف صاحبہ گئیں. سو یہ چیز تو اس وقت بھی آپ نے دیکھی کہ میاں صاحب باہر ہوتے ہوئے بھی میاں صاحب زیادہ ایکٹیو نہیں تھے پالیٹکس کے اندر. مریم نواز شریف صاحبہ کو بیل ملی لیکن وہ بھی اس کنٹینر پر نہیں آئیں. سو دس واز اے میجر ایک چیز تھی جو حکومت کے فیور میں جا رہی تھی اس وقت. لیکن اب یہ لگ رہا ہے مجھے ذاتی طور پہ اگر دیکھوں تو کہ اگر میاں صاحب واپس آ جاتے ہیں آئی تھنک گورنمنٹ کو زیادہ ٹف ٹائم ملے گا. مظہر مجھے ایک بات بتائیں، میں گورنمنٹ ہوں، میں کہتا ہوں یار جب میاں صاحب کی گورنمنٹ گری کوئی میں نے لاکھوں کا مجمع نہیں دیکھا سڑکوں پہ ہائی ویز کے اوپر، ٹھیک ہے ایک جلوس بنا. میاں صاحب جب واپس آئے گرفتاری دینے کے لیے کوئی اتنے لاکھوں کروڑوں کا جلوس باہر نہیں نکلے، وہ سیدھا اڈیالہ اڑا کے لے گئے ان کو. پھر ووٹ ہوتا ہے فیٹف کا، 30 سے زیادہ بندے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، کوئی قیامت نہیں آتی. تو میں جب مجھے قانون پاس کرانا ہوتا ہے میں کرا لیتا ہوں. مجھے اگر ایجیٹیشن کا مجھے خطرہ نہیں ہے تو مجھے پھر کیا فکر ہے اگر میاں صاحب آ بھی جائیں، میاں صاحب تقریریں بھی کر رہے ہیں، اے پی سی میرا کر کیا لے گی؟ شکریہ مالک. دیکھیے میرے خیال میں ووٹ بینک کا پرابلم ہے. وہ آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بریک نہیں ہو رہا، اور اسی لیے یہ نون اور شین کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ جی نون الگ ہو جائے گی، شین الگ ہو جائے گی. شیخ رشید صاحب فرنٹ پر آ کر کھیل رہے ہیں. گورنمنٹ پچھلے 24 گھنٹے میں ان کا اوور ری ایکشن تو دیکھیں آپ. پیمرا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کل نواز شریف اگر تقریر کریں گے تو ان کی تقریر آن ایئر نہیں جانے دی جائے گی. یہ کس قانون کے تحت روکیں گے؟ کوئی قانون نہیں ہے ایسا. شہزاد اکبر آج پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ پیمرا کا لا ہے. میں پیمرا کا سارا کوڈ آف کانڈکٹ دیکھا ہے، اس میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے. مالک میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے چیئرمین پیمرا سے بات کی اور میں نے ایگزیکٹلی ان سے یہ پوچھا کہ آپ کس قانون کے کس اسپیسیفک کلاس کے تحت آپ وہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی ایک کوئی سندھ ہائی کورٹ کا کوئی آرڈر ہے
कोई लाहौर हाई कोर्ट का प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मैंने कहा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का कहाँ लिखा हुआ है पैमरा में कि इवन कन्विक्ट। और आपको याद होगा सौलत मिर्ज़ा का तो डेथ सेल से रिलीज हुआ था और सारे चैनल ने दिखाया था। कोई किसी चैनल को कोई पैमरा का नोटिस आया? मैंने उनको बताया परवेज मुशर्रफ के केस का। तो मैंने कहा कौन सी क्लॉज है, मुझे बताएं, जाहिर है आगे इम्पोर्टेंट होगा कि कौन सी क्लॉज के तहत वो होगा। लेकिन वो यहीं इसी हद तक रहे कि जी कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है वो चैनल्स नहीं दिखा सकते। अब उन्होंने स्पेसिफिकली नवाज शरीफ या XYZ का नहीं, उन्होंने कहा जी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या कन्विक्ट का जो है। वैसे ये आई टोटली डिसएग्री ऑन एयर, ऐसा कोई कानून नहीं है, सिर्फ एक बार है कि सबजुडिस मैटर्स पे, वो भी अगर आप सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डाल रहे हो आप उस पर इन्फॉर्म डिस्कशन कर सकते हैं। उन्होंने अल्ताफ हुसैन की बात, मैंने कहा अल्ताफ हुसैन के केस में लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़ा, पिटीशन फाइल करनी पड़ी। उसका एक और भी डिफरेंस है मजर, अल्ताफ हुसैन तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन करता था, वो जुडिशरी और आर्मी को नाम लेके मिलाइन करता था, इसकी वजह से वो भी उसका केस बड़ा डिफरेंट है। लेकिन उसको देखिए, उसको फिर पैमरा अपने कानून के तहत भी कर सकती थी उनको। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का फैसला लाना पड़ा पाबंदी लगाने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि आप उनकी तकारीर ऑन एयर नहीं कर सकते। लेकिन उससे हटकर अगर जिस तरह जैसे हामिद अभी कह रहे थे, अगर 0+0+0 का मामला है तो फिर सुबह दोपहर से हम देख रहे हैं फयाजुल हसन चौहान, फिर शिबली फराज, फिर शहजाद अकबर, फिर शेख रशीद, फिर शहबाज गिल, तो इतना ओवर रिएक्ट कर रही है गवर्नमेंट, जबकि मुझे बज़ाहिर ही लग रहा है कि गवर्नमेंट का अभी भी अपर हैंड है। ओवरऑल अगर हम पॉलिटिक्स देखें, ओवरऑल सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप देखें तो गवर्नमेंट का अपर हैंड है। अपोजिशन का जो में तेज़ी आई है वो मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के बाद आई है, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आइंदा आपको कोई शिकायत नहीं होगी और मैं खुद इन मामलात को देखूंगा। तो मुझे नज़र ये आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब खुद एक्टिव हो रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि वो कल ये भी ऐलान कर दें कि वो कब आ रहे हैं। तो वो, और इसकी बज़ाहिर मुझे यही लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे जरदारीज और शरीफ को ये नज़र आ रहा है कि अगर हमने एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं की तो हम आउट कर दिए जाएंगे। पार्टियां अपनी जगह भले मौजूद रहें लेकिन हम पॉलिटिक्स से आउट कर दिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है वो जो एग्रेशन है वो इसमें ऐन मुमकिन है कि वो बड़ा एक्सट्रीम लाइन ऑफ एक्शन भी लगाएं, जलसे जुलूस के बाद कोई धरने की कॉल दें, इसलिए कि शो ऑफ स्ट्रेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स में। अगर आप शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो फिर आपकी कोई बार्गेनिंग पोजीशन बन सकती है, फिर आप कोई जो है मामलात दूसरे लोग भी हिलजुल कर सकते हैं, क्योंकि बैक टू बैक डिफीट हो रही है। जस्ट होल्ड योर थॉट हामिद, ये शो ऑफ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना कि मफरूर मुल्ज़िम जो है, जो पुलिस को मतलूब है, उसका इंटरव्यू या बयान टीवी पे चल सकता है या नहीं चल सकता। ये बहस शुरू हुई थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। उस वक्त एक सियासतदान थे, उनकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही थी, तो वो अपने घर की दीवारें फांद के भाग गए और हाइडिंग में चले गए। तो उनके पास फिर मैं पहुंच गया। वो तो आजकल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। हाँ, तो उनका नाम इमरान खान है। उनका मैंने जब इंटरव्यू कर लिया और वो जब चलाया तो ये बहस शुरू हुई कि ये तो पुलिस को मतलूब है, ये तो मफरूर है, तो इसका तो इंटरव्यू आप दिखा ही नहीं सकते। तो उस वक्त भी यही बात हुई थी कि कौन से कानून के तहत ये हो सकता है। तो फिर वो बात जो है वो ख़त्म हो गई और परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने उसको इतना परसू नहीं किया। लेकिन इस वक्त तो मालिक साहब सिर्फ नवाज शरीफ साहब का मामला नहीं है कि चलें वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, वो कन्विक्टेड भी हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो उनका भी आना बड़ा मुश्किल है इस वक्त टीवी पे। मौलाना फजल रहमान का भी टीवी पे आना बड़ा मुश्किल है। आसिफ जरदारी साहब का भी टीवी पे आना बड़ा मुश्किल है। आप जानते हैं कि इनका अगर कोई आप इंटरव्यू कर लें या ये कहीं पे बोल दें तो उस पर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये मैं दोबारा यही बात करूंगा कि ये हुकूमत जो है वो जब ये कहती है कि 0+0=0, तो ये ज़ीरो जो है इनको बोलने देना। फिर आप इन पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? आप पैमरा का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? चलें नवाज शरीफ साहब को रहने दें। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं है ना। हमें वो कहते हैं ना, पानी और टेक्नोलॉजीज का आप बंद नहीं बांध सकते, इधर से रोकेंगे इधर से निकल जाएगा। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इसलिए हैं कि बकौल उनके वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि इसमें मीडिया का किरदार बहुत अहम है। मीडिया ने उनको जो स्पेस दी,
تو وہ سپیس استعمال کر کے وہ خود تو پرائم منسٹر بن گئے ہیں، لیکن اگر وہی سپیس مریم نواز شریف کو کوئی دینے کی کوشش کرے یا مولانا فضل الرحمان کو دینے کی کوشش کرے تو وہ لفافہ بن جاتا ہے، وہ جو ہے وہ مافیا کا ایجنٹ بن جاتا ہے. تو تھوڑی سی بندے میں اخلاقی جرأت ہونی چاہیے. اس بات پہ تھوڑی سی بات کاشف آئی وانٹ ٹو ایڈ آن بیکاز یہ پریس فریڈم سے بھی اس کا تعلق ہے. یہ اب بات تھوڑی سی آگے نکل گئی. یہ نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ بھی ہے. میں یہ خبر پڑھ رہا تھا 11 جولائی 2019 کی، ڈان میں چھپی، علی چغتائی کی خبر تھی، جس پر لکھا کہ جی فیڈرل کیبنٹ نے اس ہفتے پرپوز کیا ہے کہ بلاک کر دو میڈیا کوریج انٹرویو آف پولیٹیشنز جو کانوکس ہوں، انڈر ٹرائل پرزنرز ہوں، اور ڈائریکٹ کیا پاکستان الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی ٹو فلفل اٹس رسپانسبلٹی. پہلی بات تو یہ کیا کابینہ ڈائریکٹ کر سکتی ہے پیمرا کو ٹو ڈو اینی تھنگ؟ ہمارا تو خیال تھا کہ کاغذوں میں تو کم از کم اٹانومس ہے. اور دوسرا، اگر پیمرا اس طرح ایک بات پہ چلتا ہے تو پھر کس طرح چلے گی بات آگے؟ نہیں، پیمرا تو شروع سے ایسے ہی چل رہا تھا نا. میں ابھی ارشد کا وہ دیکھ رہا تھا، پر انفارچونیٹ بات ہے، لیکن ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کے خلاف ہر قسم کے ARY کے اوپر یہ جو میاں صاحب کا دور تھا، کہتے ہیں کچھ 50 60 70 80 تو نوٹس آئے خالی. اس طرح کی باتیں کیجیے گا کہ پروگرام میرا بین نہ ہو، دھیان سے بات کیجیے گا. فیکٹس بیان کر رہے ہیں بھائی، میں تو صرف فیکٹ بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ صرف ARY کی بات نہیں ہے. میں ایڈ کر لوں. نومبر 2017 پیمرا نے پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگا دی، اور جب میں نے اس وقت کی انفارمیشن منسٹر صاحبہ سے، مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا یہ کسی نے نہیں لگوائی، آئی اون اٹ، میں نے لگوائی ہے. تو میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ آپ انفارمیشن منسٹر ہیں، تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیمرا آپ کے کنٹرول میں ہے. So now the dog is biting, turning around. دیکھیں ہمارے پہ ATA کی FIR سامنے آ رہی ہے. مالک صاحب یہ سارے گورنمنٹ میں آگے کی حرکتیں کرتے ہیں. ہمارے پہ ATA کی FIR ہوئی، اور ہوا کیا کہ آپ نے قائد اعظم ریزیڈنسی کی فوٹیج کیوں دکھائی؟ ATA کی ARY کے اوپر بے روچی، یہ نواز شریف کی گورنمنٹ کے اسی حکومت کے دوران، اور کہا گیا بلوچستان آ کے کیس سنیں، اور یہ تیاری تھی کہ وہاں پہ ساروں کو اریسٹ کرنا ہے. کتنے نوٹسز بھیجے، کس کو پیشی کے لیے بلایا، جو مخالف بات کرتا تھا اس کو پیشی کے لیے بلا رہے، کوئی نوٹس دے کے بلا لیتے ہیں. رؤف کلاسرا سے پوچھیں، ارشد سے پوچھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے درجنوں کے حساب سے نوٹس بھوگتے ہیں پیمرا کے. جو حکومت آتی ہے اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے میڈیا کسی طرح کنٹرول کر لیں، اور میڈیا ہم لوگوں نے ساروں نے کیا سارے جو گورنمنٹ میں آتے ہیں ایک ہی طرح کے ہو جاتے ہیں. حکومت میں آ کے کسی کو یہ ڈبہ جو ہے نا اپوزیشن میں دے لو اٹ، کیونکہ یہ ڈبہ ان کو وہ ایکسس اور سپیس دیتا ہے، وہ چیز دیتا ہے جو وہ ادروائز نہیں لے سکتے. کون روز جلسہ کرے گا؟ روز 8 بجے 10 بجے 7 بجے 11 بجے بیٹھ کے آپ کی آواز پوری دنیا تک، پورے پاکستانیوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے، آپ کا میسج جا رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں، حکومت میں آ کے آپ کو یہ ڈبے سے نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ڈبہ اب وہ کر رہا ہے جو آپ چاہتے تھے کہ وہ اس وقت کرے، اور اب آپ وہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ کرے جو اس وقت کی حکومت یہ چاہتی تھی. سو پرابلم یہ ہے کہ اس جو ٹی وی جس کو کہتے ہیں، لیٹس ہوپ ٹی وی سے ساروں کو مسئلہ ہے، یہ نہ ہو کل کون سی قیامت آ جانی ہے. دکھانا چاہیے میڈیا کو نہ بین کریں. یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ان کو شوق پورا کر لینے دیں، ان کو نواز شریف پر پابندی لگوا لینے دیں، ان کو مریم نواز شریف صاحبہ پہ پابندی لگوا لینے دیں، زرداری صاحب پہ پابندی لگوا لینے دیں. وہ سوشل میڈیا پہ پھیل جانا ہے. تو یہ خود ہی آہستہ آہستہ یہ حکومت جو ہے یہ اپنی پالیسی سے یہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کو ارریلیونٹ کر رہی ہے، اور فورس کر رہی ہے جرنلسٹ کمیونٹی کو کہ وہ یہ چینلز پر گفتگو کرنے کی بجائے وہ سوشل میڈیا پہ جائیں، اور پبلک کو بھی، اور سوشل میڈیا کی طرف اگر لوگ جائیں گے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی گورنمنٹس کیا حامد، کہ جب ہم مین سٹریم میڈیا ہیں، ہم سرٹن ضابطے اور قواعد کے مطابق چلتے ہیں، ہم بیلنس بھی رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ایک اخلاقیات بھی ہوں. جب آپ شتر بے مہار سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر تو چیزیں بالکل ہی رن وائلڈ. اس کا نقصان گورنمنٹ کو ہی ہے، فائدہ تو کوئی نہیں. جو کچھ بھی حکومت اس وقت کر رہی ہے نا، پیکا قانون استعمال کر رہی ہے صحافیوں کے خلاف، مقدمے درج ہو رہے ہیں اور پابندیاں لگوا رہی ہے. اس کا دیکھیں، یعنی کہ حکومت کے اسپیشل اسسٹنٹس اور وزیر جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ پیمرا جو ہے وہ یہ تقریر نہیں دکھائے گا. تو کل کو جب یہ اپوزیشن میں آئیں گے، میاں صاحب دیکھیں اس میں ایک مورل ایشو تو ہے. دیکھیں لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ ان دس. ایک مورل ایشو ضرور ہے اس میں. مورل ایشو یہ ہے کہ میاں صاحب ایک کنڈیشنل ضمانت لے کر لنڈن علاج کرانے، آئی ایگری ود یو، اور ان کا علاج ہو رہا ہے. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کس حد تک ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ میاں صاحب کے پرانے علاج دیکھیں، ہم نے اس دن ٹی وی پہ چلائیں، 1 مہینہ 16 دن میں میاں صاحب سرجری کرا کر ہارٹ بائی پاس کرا کے پاکستان واپس آ چکے تھے جس دن وزیر اعظم تھے. آج ان کو میرے خیال ہے نومبر میں ان کی ضمانت ہوئی تھی، آج ستمبر آ گیا، یعنی 10 مہینے میں بھی تک آپ کا علاج نہیں ہوا. چلے ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں، آپ یہاں پر ریڈی بھی نہیں چلو گے. انہوں نے اگر علاج ہو رہا ہے
یا پھر علاج کرائیں. Once you come back, you surrender yourself to the. لیکن کاشف, having said that, I agree. agree تو کرنا وہ بھی تو. I agree کاشف سے. یہ ابھی آپ بار بار فوٹیج دکھا رہے ہیں پاکستان بار کونسل کی جو اے پی سی ہوئی ہے پرسوں, اسلام آباد میں ہوئی ہے نا, اس میں جو لیڈر تھے, ناٹ میں شہباز شریف کی بات نہیں کر رہا, میں بلاول کی بات نہیں کر رہا, کیا کسی کی تقریر آپ نے دکھائی ہے؟ میں تجویز پیش کروں گا بڑے مؤدبانہ انداز میں حکومت کے وہ وزراء جو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم پیمرا کے ذریعے نواز شریف کی تقریر نہیں دکھانے دیں گے. بھائی اس اے پی سی میں جو لیڈر آئے ہیں, جو پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں, آپ آ جائیں آپ کے شو پہ, میرے شو پہ, کاشف کے شو پہ آ کے ان لیڈروں کے ساتھ تو ڈیبیٹ کریں. آپ نے تو ان پر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے. کس کس پر پابندی لگائی؟ محمود اچکزئی پر پابندی ہے, نہیں آپ اس کو لا سکتے. مولانا فضل الرحمان پہ نہیں آ سکتے. اور یہ بات ٹھیک, یہ کمزوری ہے, یہ آپ کی کمزوری کی نشانی ہے. ٹھیک ہے آپ کی ریاست جو ہے وہ مکہ دکھا رہی ہے میڈیا کو, بٹ اندر سے آپ کمزور ہیں. کہ چلیں نواز شریف کا معاملہ تو ہو گیا, میں کاشف صاحب سے اگری کر لیتا ہوں, یہ باقی جو ہیں ان سے کس بات کا آپ کو خوف ہے؟ چلیں کافی بات ہوگی. ایک چیز ایڈ کر دوں اس میں. دیکھیں میاں صاحب کی میں نے پھر کہا مورل گراؤنڈز کے اوپر مجھے سمجھ آتی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کنوکٹڈ ہیں, لیکن اس وقت پنجاب میں ایک صوبائی وزیر ہے جو کہ کنوکشن سیٹ اسائیڈ ضمانت پر وہ اس وقت صوبائی وزیر ہیں. ہے کہ نہیں, وہ یاسر سمتھنگ نام ان کا, سی ایم کا نام بھی چل رہا تھا شروع کے دنوں میں ان کا. ایک دفعہ ہائی کورٹ کہتا ہے کہ ہم آپ کی ضمانت سسپینڈ کر رہے ہیں اور آپ کو ضمانت پر ہم بھیج رہے ہیں, آپ کے کیس کا, آپ کے اپیل کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا. تو اس وقت آپ نے اسٹیٹ نے یا قانون کو ان کو یہ اجازت دیتا کہ اگر وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہو سکتی ہے تو وہ بات کیوں نہیں کر سکتی. مورل گراؤنڈز کی اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بات کر. میاں صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی وہ ان کی تقریر وہ کیوں کریں گے, ان کو نہیں کرنی چاہیے مورلی. بٹ باقی لوگوں کی آپ تقریر کیسے روک سکتے ہیں؟ کیسے آپ کے مولانا فضل الرحمان پر یا کسی اور پر سخت بات کریں گے نا؟ تو کیا عمران خان سے سخت بات کوئی کرتا تھا پچھلے 5 سال؟ چلے مظہر میڈیا فریڈم پہ تو بڑی بات ہوگی. میاں صاحب کے علاوہ وہ باقیوں کی تقریر پہ شاید اتنا پریشر نہ آئے. کل کے لیے وہ کوشش گورنمنٹ کی پوری یہ کہ میاں صاحب کی تقریر کسی طرح بلاک کر سکیں تو کر سکیں. پرابلم یہ نہیں ہے. کاشف کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ مورلی بڑا سیریس کوسچن ہے کہ میاں صاحب کے لیے کہ آپ تقریر بھی کر رہے ہیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں دوبارہ حصہ لے رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن پھر اعلان کریں کہ آپ واپس آ رہے ہیں فوری طور پہ. لیکن پرابلم یہاں یہ ہے کہ یہ ایک چیز اکراس دا بورڈ نہیں ہوتی. یہی جس طرح میں نے کہا پرویز مشرف صاحب نہیں تھے جب وہ باہر گئے تھے, ان کو بھی ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا تھا, وہ انٹرویو بھی دے رہے تھے, وہ ٹیلی ویژن پہ انٹرویوز بھی چل رہے تھے ان کے. میاں صاحب ہیلتھ گراؤنڈ پر ضمانت لے کر گئے ہیں, یہ ڈفرنس. مجھے ماننا ہے جس آدمی نے مارشل لا لگایا اس کو تو ٹی وی پر ویسی اسپیس نہیں ملنی. واپس سبجیکٹ کی طرف آ جائیں, پتہ نہیں بڑی بات ہوگی میڈیا نے. مشرف صاحب مجھے ایک بات بتائیں مظہر, ایک اور بھی بڑا فرق ہے اس اے پی سی کا. پچھلی اے پی سی میں تک ساری جو باتیں کرتی تھی پولیٹیکل پارٹیز, خاص طور بڑی پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, وہ کہتے تھے نہیں اس گورنمنٹ کو اپنا ٹائم گزرنا چاہیے, یہ خود اپنے بوجھ سے گرے گی. گورنمنٹ گرانے کی بات کوئی نہیں کرتا تھا, نظام ہلانے کی بات کوئی نہیں کرتا تھا. اب جو باتیں ہو رہی ہیں, آج انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی ہم تو گورنمنٹ گرانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. پھر جو چیزیں چل رہی ہیں کہ شاید ریٹن ایگریمنٹ بھی ہوگا مثال کہ جمہوریت کی طرح کا نیا, تاکہ تمام پارٹیز باؤنڈ ہو جائیں. شاید وہ اسکیجول بھی آ جائے کہ ویکلی ہڑتال, جلسہ, کوئی پارلیمنٹ کے باہر, کوئی گراؤنڈ پہ آہستہ آہستہ گراؤنڈ بنے گا. شاید ایک فنڈ بھی قائم ہو جائے, فائنینشیل فنڈ, اس کی موومنٹ کو فنڈ کرنے کے لیے. بڑی نٹی گریٹی کی چیزوں پہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور جیسے میں نے شروع میں کہا, میں نے خبر بھی دی تھی کہ میاں صاحب تو پورا اسکیجول طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایجیٹیشن فیز وائز. الٹیمیٹلی وہ عمران خان سٹائل دھرنا بھی جس کے اندر اس وقت سوچا جا رہا ہے اسلام آباد میں کب ہوگا, آبویسلی وہ اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ٹوٹلی اس کا مزاج اینڈ پوائنٹ سے بیکورڈ شروع ہو گیا. گورنمنٹ ہم نے گرانی ہے. اب 2 سوال اٹھتے ہیں یہاں. ایک سوال یہ ہے کہ یہ کتنا میننگ فل ہے, اور دوسرا ہم ہمیشہ سنتے ہیں ایک پیش پہ ہے پنڈی, ایک پیش پہ ہے اسلام آباد. کیا اپوزیشن اپنی جگہ ڈھونڈ رہی ہے اس پولیٹیکل ایکویژن میں جس میں پنڈی بھی ان سے بھی بات کرے, ان کو بالکل اگنور نہ کرے, اور یا وہ بالکل آپ پنڈی سائڈ پہ ہوگا اور یہ پولیٹیکل پارٹیز خود ہی آپس میں لڑیں گی؟ دیکھیں مالک, اگر عمران خان کا پنڈی کے ساتھ کوئی کانفلکٹ بنا تھا تو وہ مولانا فضل الرحمان جب دھرنا لے کے وہاں دھرنا ڈال دیا تھا اس وقت بنا تھا. اور اس وقت میری اطلاعات کم سے کم یہ ہیں
کہ اس وقت عمران خان نے یہ سوال ریز کیا تھا کہ مولانا یہاں تک کیسے آ گئے، ریڈ زون تک کیسے پہنچ گئے مولانا، اور کس نے یہ اجازت دی ان کو۔ اب بھی اگر یہ پوری اپوزیشن پارٹی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور میرا خیال ہے ہڑتال وڑتال تو ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور سندھ میں گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کیسے ہڑتال کرے گی، ہڑتال وغیرہ تو نہیں، پرابلم ایشو پھر وہی دھرنے کا ہی ہوگا کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے پہنچیں، اور وہیں کانفلکٹ بلڈ ہو سکتا ہے، وہیں کلیش کے چانسز ہو سکتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ چیزیں اسپل اوور ہو سکتی ہے اگر کلیش ہو جاتا ہے، اور وہ ظاہر ہے جو ادارے ہیں وہ کلیش کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ تو الٹیمیٹ ان کا ٹارگٹ تو یہ کہ اسلام آباد اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے پہنچیں کہ آپ وہاں بیٹھ کر پھر گورنمنٹ کو پریشرائز کر سکیں۔ اب گورنمنٹ کی سطح پہ اپوزیشن کا ایک بڑا کرائسس جو ہے وہ کریڈیبلٹی کا کرائسس ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں گورنمنٹس میں رہ چکے ہیں، ان کی گورننس کے ایشوز بہت سیریس ہیں، ان کی کرپشن کے چارجز بڑے سخت ہیں۔ گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کے فیلئر پہ فیلئر اس حد تک ہو رہے ہیں کہ گورننس اچھی نہیں ہو رہی، مہنگائی بے انتہا ہو رہی ہے، نیب کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو وہ کوئی اس طرح کی میجر ریلیف لوگوں کو اب تک ملی نہیں ہے۔ کیا اپوزیشن جو ہے وہ اس حد تک جا سکتی ہے کہ وہ گورنمنٹ ٹاپل کر دیں؟ بظاہر تو مجھے نہیں لگتا۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شو آف اسٹرینتھ پر ہے، آپ کتنے 2 ڈھائی 3 لاکھ لوگ لے کے پہنچ سکتے ہیں اسلام آباد، وہاں بیٹھ سکتے ہیں، آپ 126 دن چھوڑے 26 دن بیٹھ سکتے ہیں وہاں جا کے، اور اس دوران کیا ہوگا؟ اگر یہ ریزائن این میس کرتے ہیں جس طرح فضل الرحمان ان کو کہتے تھے، کیا اس سے پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں؟ اگر سارے نہیں، سندھ گورنمنٹ نہ چھوڑیں، صرف نیشنل اسمبلی سے ریزائن کر دیں سارے۔ یہ نیشنل اسمبلی سے دیکھیے کرائسس تو کھڑا ہو جائے گا۔ اب سینٹ سے بھی آپ جا سکتے ہیں کیونکہ سینٹ کے الیکشنز بھی اب ہونے والے ہیں، یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایکسٹریم ایکشنز مجھے نومبر یا دسمبر سے پہلے نہیں نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو موومنٹ بنا کے چلے، یہی سوال سنیں، پرویز مشرف صاحب کا آخری مہینہ یا 2 مہینے رہ گئے تھے، پوری اپوزیشن نے ڈیسائیڈ کیا کہ ریزائن کریں گے اور باہر آئیں گے، باقی ساری اپوزیشن ریزائن کر کے آگے تھی، پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی ریزائن نہیں کیا تھا، اور مہینہ رہ گیا تھا 2008 کے الیکشن سے 2 مہینے، جب اسمبلی ختم ہونے سے مہینہ یا 2 مہینے، اس لیے تو الیکشن نہیں لڑنا تھا۔ اور وہ دیکھیں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ریزائن کریں، دیٹ مے بی دا لاسٹ اسٹیپ، نہیں لاسٹ اے پی سی میں تھا نا ایشو بہت بڑا، لیکن یہ مولانا صاحب کا ایشو ہے، باقی دونوں پارٹیاں نہ دھرنا مانتی، لیکن تب کاشف میں نے اس لیے ریز کیا ہے کہ اس زمانے میں یہ دونوں پارٹیز کہتی تھی کہ ہم نے اسمبلیز کو نہیں ہلنے دینا، ہم چاہتے ہیں کہ چلیں، اسمبلی میں آپ یہ دوسری بات کر رہے ہیں، روک سکتے ہیں، اسمبلی سے باہر بیٹھ کے اسمبلی کو کیسے روکیں گے کام کرنے سے؟ دیکھیں یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، اس میں مولانا فضل الرحمان سے بھی مشاورت چل رہی ہے، یہ کل اس میں یہی تو طے ہونا ہے۔ چھوٹی پارٹیاں جو ہیں زیادہ تر وہ تو یہی چاہتی ہیں کیونکہ ان کا سٹیک کوئی نہیں ہے نا۔ اچھا، مسلم لیگ نون بھی پہلے یہی کہہ رہی تھی، مسلم لیگ نون بھی بند کمروں میں یہی کہہ رہی تھی کہ جناب نو کانفیڈنس لانے کی کوشش کریں، اگر وہ نہیں ہوتی تو اسمبلیوں سے نکل جاتے ہیں ہم، لیکن اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ان کی درست اپروچ ہے کہ ایجیٹیشن کے ذریعے ایسا ماحول پیدا نہ ہو کہ ان ڈیموکریٹک طریقے سے جو ہے وہ حکومت کو نکالنے کی کوشش کی جائے، جس طریقے سے عمران خان صاحب جو نہیں ریزائن کر کے اگر آپ الیکشنز وغیرہ فورس کر سکتے ہیں تو وہ ان ڈیموکریٹک کیوں ہے؟ ڈیموکریٹک ہے، نہیں کیسے آپ الیکشنز فورس کر رہے ہیں؟ آپ اسمبلی سے ریزائن کر کے تو اسمبلی سے باہر ہو گئے، تو پھر تو آپ اسمبلی سے باہر جا کے تو آپ جلاؤ گھراؤ کریں گے نا؟ نہیں جلاؤ، ڈیمانسٹریٹ کرنا آپ کا حق ہے، 150 سیٹیں خالی ہو جائیں۔ میرے خیال سے پاکستان اس وقت افورڈ نہیں کرتا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، کیا زمینی حقائق ایسے ہیں کہ اسٹریٹ کیمپین میں آپ کو آپ مفروضے والے سوال نہ کریں، انفارمیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اے پی سی میں فی الحال وہ یہ فیصلہ کریں گے رابطہ عوام مہم، اور اس میں وہ جائیں گے جلسوں کی طرف، بڑی پارٹیاں مشترکہ جلسے، جس میں وہ کوشش کریں گے بڑے بڑے جلسے کریں۔ نون لیگ پنجاب میں کرے گی، مولانا فضل الرحمان اور اے این پی جو ہے وہ کے پی کے میں، پیپلز پارٹی سندھ میں، اختر مینگل صاحب کی پارٹی جو ہے وہ بلوچستان میں ان کو دعوت دے گی، اس میں اچکزئی صاحب بھی آ جائیں گے۔ بڑے 4-5 بڑے جلسے، ماحول اور موڈ بنائیں گے نا، 4-5 بڑے جلسے کرنے کے بعد پھر یہ دوبارہ بیٹھیں گے، پھر یہ اس پہ غور کریں گے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ اور میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو اشتعال دلایا گیا اپوزیشن کو، عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی اس نے اشتعال دلایا ہے، شیخ رشید کے بیانات نے دلایا، یہ جمعرات تک نواز شریف صاحب نے اس میں نہیں آنا۔ بقول شیخ رشید کے میر صاحب
یہ کوئی 18 سال کی دوشیزہ تو نہیں کہ ان کو ورغلا لیا گیا ہے, یہ تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی کے تحت ہو رہا ہے, ریاکشن میں تو نہیں ہو رہا. نہیں, یہ اس میں کچھ ریاکشن بھی ہے کیونکہ اس میں پہلے نواز شریف صاحب نہیں تھے, مریم نواز شریف صاحبہ اس میں پہلے نہیں تھی, اس میں پھر شہباز شریف صاحب کو آن بورڈ کیا گیا. آپ دیکھیں مریم نواز کی جو تقریر ہوگی نا کل APC میں, وہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل آپ تک پہنچ جائے, اندازہ ہے ہمیں مریم کا تو اندازہ ہے, اس کی بڑی فائر برانڈ قسم کی. نہیں فائر برانڈ نہیں, فائر برانڈ تو ٹھیک ہے وہ ہوگی, وہ ان کا فوکس اپنی پارٹی کا ورکر ہوگا, اور وہ دعوے کچھ وزیروں کے اسپیشل اسسٹنٹس کے کہ نون لیگ کے اندر یہ ہو جائے گا, وہ اس کو کوشش کریں گی کہ وہ تمام جو ڈس انفارمیشن ہے یا دعوے ہیں ان کو غلط ثابت کریں. اچھا کاشف, اسی پہ جو میں اسی کو, اور کیسا لگے گا آپ کو اگر مریم نواز جو ہیں وہ شہباز شریف کی تعریفیں شروع کر دیں, کیسا لگے گا آپ کو؟ میں حیران نہیں ہوں گا. کیوں؟ آپ کو تو بڑی پریشانی ہو جائے گی. ایسے ہی ہوتا ہے, آپ کو تو بڑی پریشانی ہو جائے گی. انہوں سے خوش ہونا چاہیے تھا. یہ پریشانی تو شہباز صاحب کو ہونی چاہیے, مجھے کیوں ہوگی؟ کاشف, کہا جاتا تھا ہمیشہ کہ شہباز صاحب ہیں شریف فیملی میں somebody the establishment could do business with, اور ایک ماڈریشن ہے ہمیشہ. نہیں میں وہی آ رہا ہوں. اب ہوا یہ ہے کہ جو اب پریشر بن گیا, اور خاص طور شیخ رشید کے بھی ریپیٹڈ جب بیان دیں شین لیگ نکلے گی کیونکہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اندر جانا ہے. میری بات ہو رہی تھی شریف فیملی میں بھی لوگوں سے بھی, اور پھر ان کے سینئر لیڈر سے بھی, تو جو پکچر نظر آ رہی ہے وہ بڑی کلیئر, جو مجھے نظر آئی, آئی کوڈ بی رانگ, وہ یہ ہے کہ یہ بڑا کلیئرلی ایکسپیکٹ کر رہی ہے ایون شہباز شریف اینڈ فیملی کہ شاید ہمیں بھی کنوکشنز کر دیں, ہمیں بھی یہ ڈسکوالیفائی کر دیں, تو اچھا بننے کا فائدہ کسی کو تو کچھ نہیں ہوا. تو پھر ٹھیک ہے, پھر ریلیونس یہی بہتر ہے جو نواز شریف کہتے ہیں کہ لڑ جاؤ مر جاؤ, پھر دیکھی جائے گی, بیکاز فائدہ تو نہیں ہو رہا نہ پولیٹیکل نہ ادروائز کہ آپ نظام کے اندر رہ کے چلنے کی کوشش کریں. سوال میرا یہ ہے, از اٹ ٹو لیٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ یہ فینسز مینڈ کرے, اور ابھی بھی پیچھے ہٹ سکتے ہیں لوگ کہ اب یہ ڈائس رول ہو گئی ہے, اب ایجیٹیشنل کلیش ہونا ہی ہونا ہے PMLN PPP کا اور گورنمنٹ کا؟ دیکھیں کلیش ہونا ضروری نہیں ہے, تو کس بیسس پہ رول بیک ہوگا؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر میاں صاحب اور مریم بی بی کی پوزیشن دیکھیں تو وہ دونوں وہ سب لے کر بیٹھے ہیں جو ان کو چاہیے تھا. شہباز صاحب بھی باہر ہیں, سلمان بالکل ہی باہر ہیں, ایک حمزہ شہباز ہیں جو اندر. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کسی کو, ان کی فیملی کے اور بھی لوگ اندر ہیں. اور کہنا جی یوسف صاحب اندر. اچھا چلو خیر, میں پولیٹیکل سائڈ جو پولیٹیکل فیسز ہیں ان میں سے میں یہ نہیں کہہ سکتا یہاں بیٹھ کے کہ جی ان کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنی چاہیے. آئی کانٹ سے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ ڈیل. آئی بلیو ان اے ڈیموکریٹک آرگینک پروسیس. I believe in that process. No, but we are being realist also, چیزیں ہیں نا ساتھ. اور اگر آپ نے ریئلسٹ ہونا بھی ہے, دیکھیں ریئلسٹ ایک حد تک ہی ہونا, یہ تھوڑی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, ذرا ایک ڈیل سٹرائک کریں اور اس کی بنیاد پہ اگر پیچھے ہو جائے تو یہ حکومت بچ جائے گی. میں ذاتی طور پر اس چیز کے مخالف ہوں کہ حکومتوں کو 5 سال سے پہلے گھر بھیجنا چاہیے. یہی بات دھرنے کے دوران بڑی ان پاپولر پوزیشن تھی اس وقت کی, بٹ میں نے کہا اس وقت بھی کہ خان صاحب سے کہ آپ استعفیٰ نہیں مانگ سکتے, دھرنے دے, بے شک ہم مسنگ پرسن کے دھرنے ہوتے ہیں, آپ کی دھرنے کی ڈیمانڈ میں یہ پوچھ رہا ہوں از دا ڈائی کاسٹ. آئی ڈونٹ تھنک اٹس کاسٹ. دیکھیں اٹس ٹو مچ, ابھی بہت وقت ہے. دیکھیں ابھی تو APC ہوگی, اس میں فیصلے ہوں گے, اس میں عوامی رابطہ مہم شروع ہوگی. ہمیں یہ کووڈ ٹائمز ہیں, یو ڈونٹ نو واٹ ول ہیپن. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ کس طرف جائے گا, کیا یہ گیدرنگز کر پائیں گے. دیکھیں مومنٹم بنانے کے لیے لیڈرشپ کا ہونا بڑا ضروری ہے. اس وقت نون لیگ میں کراؤڈ پولر لیڈر ایک ہے رہ گیا اسلام آباد میں, پاکستان میں, جو بھی اب اس وقت APC میں آئی ہے. ذرا باقیوں کو کہیں جا کے, میں اگر آپ کو 2013 اور 18 کے الیکشن کی صورتحال بتاؤں, جہاں جہاں لوگ تقریریں کرنے جاتے تھے اور وہاں پہ حالات کیا تھے, باقی کراؤڈ پولر کوئی نہیں ہے. بلاول صاحب تو کراچی میں بھی کراؤڈ نہیں پول کر سکتے. وہ جو سندھ میں کریں گے اپنا کراؤڈ, سندھ میں اگر جلسہ تو کر لیں گے, لیکن سندھ کا جلسہ میٹر نہیں کرتا, میٹر کرے گا بڑے شہروں کے جلسے یا پنجاب کے جلسے. پنجاب میں جلسہ اس وقت ہوگا جب مریم بی بی یا میاں نواز شریف آ کے لیڈ کریں. دیکھیں ابھی بڑا آسان کام ہے, کیس شروع ہیں, تاریخیں پڑھ رہی ہیں, وہ اس کو تھواٹ کرنے کی پوری کوشش کرے گی گورنمنٹ. اگر یہ بات وہاں تک گئی, مجھے لگتا ہے کہ ناب کو بھی استعمال کریں. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, ایک بات 7 ستمبر کو مولانا فضل الرحمان نے پشاور میں جلسہ کیا. اگر تو چھوٹا سا جلسہ تھا, جلسی تھی, تو دکھا دیتے نا, ایکسپوز کرتے, نہیں دکھانے دیا. لیکن سر مولانا صاحب کے جلسے میٹر نہیں کرتے. مولانا صاحب کے جلسوں میں مجھے سب سے بڑا یہ نہ کریں اگر 2 مدرسے خالی کر کے آپ جلسہ کھڑا کر دے دیتے ہیں,
تحفظ ناموس رسالت یا رسول اللہ کانفرنس، اس میں ہر مسلمان ویسے چلا جاتا ہے، یا تو پولیٹیکل کرے نا کہ یہ جے یو آئی کا پولیٹیکل جلسہ ہے، پھر ہمیں سمجھ آئے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ جلسہ جو ہے مولانا کا کوئی سیاسی وزن نہیں ہے تو جلسہ دکھانے پہ پابندی کیوں لگتی ہے؟ یہ باتیں سخت کرتے ہیں نا جو کچھ لوگوں کو. مجھے ایک بات بتائیں، کیا چیز ہوگی کہ ہم کہیں کہ اچھا یار یہ ایک کامیاب اے پی سی تھی، کیا یہ چیز کل کریں تو اس کو کامیاب اے پی سی کلاسیفائی ہوگی؟ دیکھیے جلسوں سے گورنمنٹ بالکل پریشان نہیں ہوگی. اگر انہوں نے صرف یہ فیصلہ کیا عوامی رابطہ مہم کا مطلب یہ ہے کہ اے پی سی لو کی میں رہے گی. اگر آپ جب تک کوئی ایگریسو لائن آف ایکشن نہیں دیں گے مثلاً گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں. مثلاً وہ کیا ہے ایگریسو لائن آف ایکشن یہ کہ اسلام آباد مارچ ختم ہو گئی بات. اس کے علاوہ تو آپ ملک میں ہڑتال نہیں کر سکتے، آپ جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں کر سکتے. اس وقت صرف پچھلے چند سالوں میں جو ایجیٹیشن کا طریقہ کار رہا ہے وہ یہی رہا ہے. لیکن ناکام طریقہ کار ہے نا مظہر صاحب، وہ بھی تو دیکھیں وہ افیکٹو تو نہیں رہا کبھی بھی. اس کو روکنے کی کوشش نہیں رہا ہے جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ آف ڈائریکٹ سیریس کانفرنٹریشن گورنمنٹ کے ساتھ اس کے علاوہ اے پی سی میننگ لیس ہوگی. گورنمنٹ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اے پی سی میننگ لیس ہو نہ ہو، لیکن گورنمنٹ کے لیے اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ آپ یا تو استعفے. مدر صاحب پرابلم تو ابھی سے نظر آنی شروع ہو گئی ہے. مدر صاحب پرابلم، لیکن کیا جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس میں پرابلم نظر آ رہی ہے. لیکن کیا اپوزیشن کے پاس مسل ہے یہ کرنے کا؟ ہمیں دیکھیں یہ تو اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں نا، یہ تو اوور ریئیکٹ نہیں. مظہر کیا اپوزیشن کے پاس وہ اسٹریٹ پاور ہے یہ کرنے کی؟ سر جلسے اسٹریٹ پاور اتنی تو ہے کہ وہ 1,00,000-1,50,000 آدمی لے کے پہنچ سکتے ہیں. اگر 50,000 مولانا فضل الرحمان لے کے پہنچ سکتے ہیں تو 1,00,000 لوگ تو باقی جماعتیں مل کر مشترکہ طور پہ نہیں لے سکتی. اگر اے این پی ادھر سے لاتی ہے، پیپلز پارٹی سندھ سے، لیکن گورنمنٹ تو عمران خان کا دھرنا بھی گورنمنٹ نہیں گرا سکا تھا. نہیں لیکن دیکھیں اس وقت بھی کیا پرابلم تھی. اس وقت بھی الٹیمیٹلی وہ عمران خان کا دھرنا تھا، اس میں طاہر القادری صاحب بھی تھے. نواز شریف کو جنرل راحیل شریف سے درخواست کرنی پڑی، پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی آرمی چیف سے ریکویسٹ کرنی پڑی آپ بیچ میں انٹروین کریں. اچھا یہ کاشف ایک بات جو بلاول صاحب کو میاں شہباز شریف نے میٹنگ میں سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے یہ کہا تھا، بلاول صاحب کا خیال تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پرائم منسٹر کے خلاف لے کر آئیں، ٹیسٹ کریں اس اسمبلی کو. تو مولانا میاں صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ اگر امپائر نیوٹرل ہو تو پھر تو یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں، ہم باہر بھی آ سکتے ہیں، ہم دھرنے بھی دے سکتے ہیں، ہم نو کانفیڈنس بھی لے کے آ سکتے ہیں. مثال دی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کی، آپ دوبارہ مثال ہوگی کل وہیں اے پی سی میں. جماعت اسلامی نے بائیک آؤٹ کیا ہے، کیا یہ بھی اشارہ ہے؟ ناٹ ریلی. آئی تھنک جماعت اسلامی تو اس وقت بڑی اینٹی پی ٹی آئی، میں جتنی بھی سراج الحق صاحب کی تقریریں سنی ہیں میرا خیال ہے وہ اس لیے کیا ہے. لارجر پکچر میں ان بٹوین لائن سوال ہے. امپریشن یہی جائے گا کہ جماعت اسلامی انڈائریکٹلی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے عمران خان کو، میسج یہ جائے گا. مالک یہ بھی تو دیکھیں چودھری برادران پہ یک نیب انکوائری کھلتی ہے اور پھر بند ہو جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی اچھا ہو گیا آپ نے یہ چودھری برادران کی بات کر دی. ایک سوال میں نے سوچا ہوا، لیکن آپ نیوٹرل امپائر کی جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، دیکھیں کسی بھی اس طرح کے فیصلے کے لیے کچھ ایلیمنٹس کا اس سائیڈ پہ ہونا بڑا ضروری ہے. حالانکہ کچھ ایک کیس میں عمران صاحب کے وہ ادھر تھے بھی تو کچھ نہیں ہوا. امپورٹنٹ بات اس لیے ہے کہ کہہ کون رہا ہے، نیوٹرل امپائر کی بات کر کون رہا ہے؟ کاشف عباسی ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہے. وہ کس کو کوٹ کر رہے ہیں؟ شہباز شریف. نہیں سنیں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، سر اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. وہ سمجھ گئے یہ کہہ رہا ہوں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جب بھی اے پی سی پچھلے دنوں میں پلان ہوئی، باتیں ہو رہی تھیں، تو کچھ دوستوں نے ان کو سمجھایا کہ ابھی اے پی سی کا ٹائم نہیں ہے. انٹرسٹنگلی اس بار کسی نے سمجھایا بھی نہیں، یعنی کہ اے پی سی کر لو، اچھی بات ہے. سو پھر جماعت اسلامی کیوں نہیں آئی؟ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن ون پیج کی بات، جماعت اسلامی کیوں نہیں آئی؟ سر میں آ رہا ہوں نا، سارے دوستوں کا اگری ہونا ضروری نہیں ہوتا. اچھا بات یہ ہو رہی کہ میں بات کر رہا ہوں ون پیج کی بات ہو رہی ہے. ہم اکٹھے تھے جہاں پہ میٹنگ میں بڑی سینئر بندے نے ایک بات کی تھی. یہ گرفتاری سے مجھے یاد ہے کہ وہ چودھری چھٹ گئے ہیں. بزدار صاحب کا ڈی جی ایک سائز پکڑ کر انہوں نے اندر کر دیا ہے. اس کا مطلب ون پیج بزدار کے اوپر ون پیج نہیں ہے کاشف.
یہ تو پہلے دن سے نہیں ہے، تو اینج پوچھ رہے ہو جیسا تانوں نہیں پتا. بزدار جو ہے اس کے خلاف آپ جتنی مرضی بات کر لیں، بزدار صاحب قائم ٹائم ہے اپنی جگہ پہ، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، سارے ایک پیج. لیکن ایک پیج پہ نہیں ہے. لیکن وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. کون سا؟ میں نہیں مانتا اس بات کو. بزدار از چیف منسٹر، اس کا مطلب ہے سارے ایک پیج پہ. تو پھر ان کے ارد گرد یہ لائسنس والا گھیرا کیوں تک ہوا؟ ڈی جی ایکسائز اندر کیوں ہوا؟ یہ نیب جو ہے یہ ویسے ہی اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر عثمان بزدار جو ہے وہ پنجاب کا چیف منسٹر ہے ابھی تک تمام تر آپ کے دعووں کے باوجود، تو اس کا مطلب ہے سارے ایک پیج. مجھے ایک بات بتائیں، ایک سوال میرا، ایک ذاتی سوال ہے. کوششوں کے بعد مجھے ایک بات، آپ نے پوری کوشش کی ہے عثمان بزدار کو نکالنے کی. آپ مجھے یہ بتائیں، میں آپ کا یہ آرٹ جاننا چاہتا ہوں. آپ سیریس آنکھیں، سیریس ایکسپریشن رکھ کے اتنے حوصلے سے غلط بات جان بوجھ کے کیسے میں نے کیا؟ آپ کیسے ٹوپی پہناتے ہیں؟ کیسے؟ یہ جو آپ نے پہنائی ہے ابھی، میں نے تو ایک گراؤنڈ سارے نو پتا ہے ٹوپی پہنا رہے ہو جان دو. جی مظہر، کیونکہ انسیڈنٹلی ہے اس میٹنگ میں اور ایک کیا مظہر جیڑی مظہر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی مظہر. میں نے کہا کہ اب تو بزدار پلس بھی آ گئے نا، عمر شیخ، جس کے لیے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ بس عمر شیخ رہیں گے. اب عمر شیخ کیا پرفارمنس کرتے ہیں اپوزیشن کے اعلان کے بعد عمر شیخ کا رول پتہ چلے گا. سی سی پی او کے تحت وہ کتنے، یعنی جس طریقے سے ان کو جماعت اسلامی والے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں اپوزیشن کی پارٹیوں پہ اعتبار نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی اے پی سی میں نہیں جا رہے. میسج تو ان سے ریٹرن ایگریمنٹ کریں نا. یہ کہتے ہیں ایجنڈا کلیئر نہیں ہے. پہلے لاسٹ ٹائم بھی بات کچھ اور کرتے ہیں، آخر میں ہوتا کچھ اور ہے. کہہ تو ٹھیک رہے. میڈیا اگر یہ کوئی لائن آف ایکشن دیتے ہیں تو سب سے زیادہ دباؤ میں نہ اپوزیشن آئے گی، نہ پی ایم ایل این آئے گی، نہ پیپلز پارٹی آئے گی. وہ صرف جرنلسٹ آئیں گے، وہ صرف میڈیا آئے گا. ابھی ہم آئے ہوئے ہیں بھائی، پریشر میں آنے کی کیا بات ہے؟ ہم پریشر میں ابھی اور آئے گا. ہاں لیکن آپ دیکھیں یہ مالک صاحب، میں دوبارہ آپ کاش کے وہاں پہ ہوتے. جو تقریریں ہوئی نا پرسوں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کے سیمینار میں، یہ میں بڑی سیریس بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے وہ آپ نہیں دکھا سکتے، نہ دکھائیں، لیکن وہ جو تقریریں ہیں ان کا جو کانٹینٹ ہے اس پہ مجھے بڑی تشویش ہے. اس لیے کہ اس وقت پاکستان کو جن داخلی اور خارجی چیلنجز کا سامنا ہے، تو اس ماحول میں ہمیں سیاسی اختلاف ضرور کرنا چاہیے، لیکن ایک دوسرے کی نیت پہ شک کیا جا رہا ہے، اداروں کی نیت پہ شک کیا جا رہا ہے. اچھا مجھے ایک بات کہا، آپ نے اس دن کی جلسے کی بات کہہ رہے ہیں اے پی سی ان کی جو بار کا تھا، یہ اچانک یہ ایشو کیسے بیچ میں آ گیا؟ ججز کی اپوائنٹمنٹ یہ اچانک تو نہیں آیا، لائک 19th امینڈمنٹ نہیں. میرا مطلب ہے اس وقت پہلے کانفرنٹیشن چل رہی ہے، بار ڈیوائیڈڈ آ دی جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ، کچھ ادھر کچھ ادھر، اور ایک پورا ایشو ایک ہے. ان کا ایک خیال ہے کہ کچھ ججز کی جو نئی اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے اس میں کچھ ایسے لوگ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو جج بننے کے قابل نہیں ہیں، اور اس میں جو پارلیمنٹ کا کردار ہے وہ مائنس ہوتا جا رہا ہے. اور پارلیمنٹ کی جو ایک کمیٹی ہے تو جسٹس خالد چودھری نے ختم کر دیا تھا نا. سرکار ویسے وکیل بھی بادشاہ وکیل ہے. آپ کو اس وقت کی اپوائنٹمنٹس یاد نہیں کس بنیاد پہ ہوتی تھی. آسما جہانگیر کا الیکشن تھا بار کا، تو فخار چودھری صاحب نے یہاں سے میسج بھیجا کہ لائبریری کا افتتاح رکھ لو، میں آ کے افتتاح کر دیتا ہوں، اسے آپ کی جو اینٹی گروپ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا کھڑا کرنے میں مدد ملے گی. یہ پتہ نہیں کھڑے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں یا ہم کسی، جب تک یہ بینیفیشری ہے نا سسٹم کے جو وکلا، تب تک اس ملک میں کوئی خطرہ نہیں. جہاں یہ پرابلم الٹی ہوتی ہے، میں بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح وکیل، کون سے وکیل کس طرح جج لگائے گئے ہیں. لیکن پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار نے اس سیمینار میں مطالبہ کیا کہ یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. سارے ہوں، پارلیمنٹ یہ بھی افتخار چودھری صاحب، پارلیمنٹ ہو، لائرز ہو، جوڈیشری ہو. آپ کو یاد ہوگا یہ ترمیم جب 17ویں ترمیم کی گئی تھی اس میں یہ اختیار پارلیمان کو دیا گیا تھا، اور افتخار چودھری صاحب نے کہا تھا یا تو آپ اس کو بدلیں یا میں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دوں. تو یہ جو اس وقت بار کونسل کی اور سپریم کورٹ بار کی، یہ جو اس وقت پارلیمان کو کھڑے ہو جانا چاہیے، جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ. اچھا میں ذرا سمنگ اپ کر لوں، پارلیمان کو کھڑے ہونا چاہیے. سبجیکٹ وائڈ ہو گیا، 2-3 منٹ رہ گئے. اگر ہم نٹ شیل میں بات کریں تو ہم 3-4 چیزوں پہ آئیں. مظہر کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ٹینجیبل کوانٹیفائڈ ایکشن نہیں کرے گی اپوزیشن، جس میں وہ شروع ہی ہو گیا ایکسٹریم میجر سے کہ اسلام آباد پہ آ جاؤ، تب تک اس کی بات نہیں بنے گی. آپ کہتے ہیں کہ یہ سٹیجز میں بنائیں گے اور پھر بعد میں پہلے جلسے ہوں گے، پھر کیمپین چلے گی. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اے پی سی نے تو کل ہونا ہے، لیکن حکومت کے وزراء اور ایڈوائزرز کے ریئیکشن نے اے پی سی کو منعقد ہونے سے پہلے کامیاب کر دیا. کاشف کراچی کا کرائسس ہوا، بات نہیں کر رہے تھے سارے آپس میں،
نہ سندھ نہ وفاق نہ کچھ. سیدھی سی بات کرتے ہیں, فوجی بیٹھے, افسران بیٹھے, انہوں نے پہلے ان کو بٹھایا, کمیٹی بنائی, پھر چیف بھی گئے, باقی بھی گئے, پھر ہم نے دیکھا ایک بڑا زبردست پیکج ایک سارے اب اس پہ ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, کیا پھر بروکرنگ کرنی پڑے گی آرمی کو؟ بیکاز عمران خان صاحب کی ایک ایکسٹریم ہے, ان لوگوں کی ایک ایکسٹریم ہے. ہاؤ ڈو دا ٹرینز میٹ؟ ہو از دا بریجنگ فورس؟ نہیں, بات آپ کی ٹھیک ہے, بریجنگ فورس تو نہ ہے تو ہونی بھی نہیں چاہیے. میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ پولیٹیشنز کو اپنے مسئلے خود بیٹھ کے حل کرنے چاہیے. لیکن انفارچونیٹ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ایک کوئی طاقتور ادارہ ہمیشہ سے رہا ہے جس نے یہ گیپ. یہ تو کراچی کے نالوں پہ نہیں اگری کر سکے, آپ یہاں پار کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ کیسے اگری کریں گے؟ دیکھیں ایک ورکنگ ریلیشن شپ, دیٹس ویئر آر پرابلم از نا. اب آپ دیکھیں میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی, زرداری صاحب ان کو ناصور کہتے تھے, عمران خان صاحب تو 5 سال پیچھے پڑے رہے. ہر ایک کی کوشش ہے میں اس کو گراؤں, میں حکومت میں آ جاؤں. جو حکومت میں آتا ہے پھر ساروں کی کوشش ہوتی ہے رل کے اب اس کو گرائیں تاکہ ہماری باری آ جائے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری پالیٹکس کو تھوڑا سا اگر ڈیموکریٹک کرنا ہے تو اپنے رویے تھوڑے بہتر کرنے پڑے. رویے بہتر کرنے بہت ضروری ہیں, کیونکہ آپ جب کہتے ہیں کہ یہ آج زرداری اور نواز شریف جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہیں, کل یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے, تو ہمارا بھی ایک کردار بنتا ہے کہ ہم ان کے بھی کلپ دکھائیں جو وہ ایک دوسرے کے خلاف کہتے تھے, اور جو اس وقت کچھ فیڈرل منسٹرز عمران خان کے بارے میں جو کہتے تھے, کچھ ان کے جو اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں, جو عمران خان صاحب پرویز لائی کے بارے میں کہتے رہے ہیں, شیخ رشید کے بارے میں کہتے ہیں. نہیں, لیکن وہ ڈاکو کہا تھا نا انہوں نے پرویز لائی کو. لیکن کچھ عمران خان صاحب کے اس وقت جو آنکھ کے تارے ایڈوائزر ہیں وہ عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی میں جو کیچڑ اچھالتے تھے, جو کبھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے نہیں اچھالا, تو وہ کلپ ہم چلا نہیں سکتے. چلیں وقت ختم ہو گیا. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. کرٹیکل چیز یہ ہے, اے پی سی ایک بگننگ ہے, لیکن یہ بگننگ آف دی اینڈ نہیں ہونی چاہیے. ڈیموکریسی از واٹ میٹرز, اور ان کو آپس میں بات کرنا ہوگا, اور گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا کہ کسی بھی چیز پہ اگر ڈیولپمنٹ ہوگی, لیس ٹاک نہیں, مور ٹاک از دی آنسر. میڈیا کو گیگ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, تقریریں ہم نہ دکھائیں یا ڈسکشنز ہماری بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر بات چیت بند ہوتی ہے تو پھر وہ چیزیں سٹریٹس پہ آتی ہیں, پھر وہ سپل آؤٹ کرتا ہے, فرسٹریشن بڑھتی ہے. خدا را میڈیا پہ پابندیاں نہ لگائیں, کی پولیٹیشین پولیٹکس, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہم سب چاہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہو. ٹرانسپیرنٹ کیجئے, ایکوٹی کے ساتھ کیجئے, اور اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے سرکار کا اور اپوزیشن کا. اور یس, گورنمنٹ کے لیے سارے اس بات میں متفق ضرور ہیں کہ اگر نواز شریف واپس آتے ہیں, ان کو تو جو رگڑا لگے گا سو لگے گا, جیل جانا پڑے گا, خواریاں ہوں گی, سب کچھ, لنڈن کی واکس ختم ہو جائیں گی, لیکن گورنمنٹ کا بھی سکون بڑی حد تک خراب ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.